اچھا، زکوٰۃ کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہم زکوٰۃ کے ذریعے سے غریب کو امیر نہیں بنا رہے ہوتے، اور نہ ہم امیر سے زکوٰۃ لے کر امیر کو غریب بنا رہے ہوتے ہیں. یعنی حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ اس سوسائٹی کے امیر لوگوں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور غریب لوگوں کو دی جائے گی. یعنی امیر لوگوں سے کے پاس سرپلس ہوتا ہے تو امیر لوگوں سے مال لیا جائے گا، اور پھر غریب لوگ جو کہ ڈیفیسٹ میں جا رہے ہوتے ہیں ان کو دیا جائے گا، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ سروائیو کر سکیں. دیکھیں، غریب آدمی جو ہے جب اس کو بنیادی ضرورت کی چیز ملتی رہتی ہے تو وہ ایک سائیکل میں رہتا ہے، محنت کرتا ہے، کماتا ہے، کھاتا ہے، بچوں کو سنبھالتا ہے اور سو جاتا ہے، پھر دوبارہ سے یہ کام کرتا رہتا ہے. معاشرے کے لیے ایک مفید شہری ہوتا ہے، اپنی سوسائٹی کے لیے ایک مفید شہری ہوتا ہے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی فیملی کے لیے ایک مفید شہری ہوتا ہے. اسی غریب آدمی کو اگر آپ جو اس کی یعنی بنیادی ضروریات ہیں، جو اس کی نیڈس ہیں، آپ اتنا بھی نہ کر کے دیں، یعنی کوئی معاشرہ جو ہے اپنے غریبوں کو چھوڑ دے، نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ غریب جو ہے وہ اپنی یعنی سروائیول کی جد و جہد میں لگ جائے گا. شروع میں وہ زیادہ محنت کرے گا، کوشش کرے گا، دیانتداری سے کام کرے گا، اور کوشش کرے گا کہ گزارا کر سکے، لوگوں کی یعنی منتیں بھی کرے گا، کسی نہ کسی طرح وہ گزارا کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن جب وہ یہ سب کچھ کر کے تھک جائے گا اور اس کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا، تو پھر نتیجے میں وہ دھوکہ کرے گا، فراڈ کرے گا، چوری کرے گا، ڈکیتی کرے گا، اور آہستہ آہستہ وہ معاشرے کے لیے ایک نقصان دہ شہری بننا شروع ہو جائے گا. تو شریعت کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی غریب آدمی جو ہے وہ اس یعنی پاورٹی لیول سے نیچے نہ جائے کہ وہ اپنے حواس میں نہ رہے اور معاشرے کے لیے ایک نقصان دہ بن جائے. تو اس غریب کو سروائیو کرنے کے لیے ایک سپورٹ دینا، یہ زکوٰۃ کا مقصد ہے. یعنی میں جو نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ زکوٰۃ کا مقصد غریب کو امیر بنانا نہیں ہے، اور اس کو جو ہے یعنی بنیادی جو اس کی نیڈس ہے وہ پوری کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ پورے مال پہ آتی ہے اور ہر سال آتی ہے. یعنی ہر سال تھوڑی زکوٰۃ جو ہے 2.5% وہ امیر سے نکل کے غریب کے پاس آتی رہتی ہے، اور غریب اس سے اپنا گزارا کرتا رہتا ہے، اور امیر جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ پریشان نہیں ہوتا. تو اس طریقے سے غریب کی ایک سائیکل چلتی رہتی ہے. بالفرض اگر غریب کو ہم اتنا بھی نہ دیں تو پھر غریب کے منفی رخ پر جانے کے بہت امکانات ہو سکتے ہیں. دوسری طرف شریعت نے امیر سے بھی ہر طرح کا مال نہیں مانگا ہے، بلکہ فقہا کہتے ہیں کہ مال نامی مانگا ہے. مال نامی کا مطلب یہ ہے، نامی کا لفظ اردو کا نامی نہیں ہے، یہ عربی کا نامی ہے، اور اس کا مطلب وہ ہے جو کہ اردو میں نشو نما کا ہوتا ہے. نشو نما میں جو نما کا لفظ ہے وہ نامی سے ہے، یعنی بڑھنے والا. تو اگر کوئی مال بڑھنے والا ہے تو شریعت کہتی ہے کیونکہ وہ پہلے سے بڑھ رہا ہے اور پورا سال بڑھ رہا ہے، تو پورے سال میں وہ کتنے گنا بڑھ چکا ہوگا. یعنی شروع میں وہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا ہو، 500 ہو، اور سارا سال بڑھ کے وہ 5000 ہو چکا ہوگا، تو تم نے 10 گنا اس کو بڑھوا لیا. اب اس میں سے صرف 2.5% دے دو. تو بڑھنے والے مال سے اسلام جو ہے تقاضا کرتا ہے. بڑھنے والے مال جو ہیں وہ 4 قسم کے ہوتے ہیں: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت. ان کی تفصیل میں ابھی بعد میں آؤں گا، لیکن آپ یہاں پر یہ سمجھیں فلسفی کے طور پہ کہ جو زکوٰۃ ہے وہ امیر سے اس طرح سے نہیں لی جاتی کہ امیر غریب ہو جائے. امیر سے صرف وہ مال لیا جاتا ہے جو بڑھ رہا ہے، جو امیر کے پاس پہلے سے سرپلس ہے اور مزید بڑھ بھی رہا ہے. جب وہ پہلے سے سرپلس بھی ہے، بڑھ بھی رہا ہے، تو 2.5% نکالنے سے امیر کے مال میں کوئی کمی نہیں آئے گی. یعنی امیر کے مال میں جو اضافہ ہوا ہے اس میں سے 2.5% لیا جا رہا ہے، ایسے آپ سمجھیں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ امیر ہمیشہ سہولت سے زکوٰۃ دے سکتا ہے. یعنی امیر کو زکوٰۃ دینے سے غربت کے لالے نہیں پڑیں گے. ایسے نہیں کہ امیر کہے گا یار میں زکوٰۃ دیتا رہوں گا تو پھر تو میں خود غریب ہو جاؤں گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا. دیکھیں، گھر کا صوفہ ہے، صوفہ سیٹ ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی کیونکہ یہ بڑھنے والا نہیں ہے، یہ استعمال کی چیز ہے. کسی استعمال کی چیز پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیں کسی کے گھر میں صوفہ ہے، اگر خدا یعنی شریعت میں تو نہیں ہے، لیکن اگر ہم فرض کریں کہ شریعت میں ہر مال پہ زکوٰۃ ہوتی تو نتیجہ کیا ہوتا کہ غریب جو ہے نا وہ ایک دن آ کے ایک صوفہ سیٹ کا ایک صوفہ لے کے چلا جاتا،
پھر اگلے سال دوسرا لے جاتا، پھر ٹیبل لے جاتا، پھر سیٹی لے جاتا. یعنی 5-6 سال کے بعد آپ کا جو صوفہ سیٹ ہے وہ غریب کے گھر میں ہوتا اور آپ کا ڈرائنگ روم خالی ہوتا. یہ یعنی ایک سینیریو آپ سمجھ سکتے ہیں. لیکن اسلام نے یہ نہیں کیا. اسلام کرے آپ کے ڈرائنگ روم بھی بھرا رہے، آپ کی گاڑیاں بھی اسی طرح چلتی رہے. صرف آپ کا وہ مال جو بڑھنے والا ہے، جو تجارتی مال ہے، جو کرنسی ہے، نقدی ہے، جس سے آپ تجارت کر سکتے ہیں، یا سونا چاندی ہے جو اس کی ویلیو عام طور پہ بڑھتی رہتی ہے، تو اس میں سے آپ تھوڑا سا حصہ جو ہے زکوٰۃ کا دے دیں. تو اب یہاں تک ہم نے جو بات کی، اس میں ہم نے زکوٰۃ کے بنیادی فلسفے کو سمجھا ہے، زکوٰۃ کے مقصد کو سمجھا ہے. زکوٰۃ امیر کو غریب کرنے یا غریب کو امیر کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ زکوٰۃ بنیادی طور پہ غریب کو سپورٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے یہ وجوبی حکم بھی ہے، کیونکہ غریب نے بہرحال اس کو ہمیشہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ویلیو بہت کم ہے، کیونکہ ہمیں صرف سپورٹ کرنا ہے، اس کو امیر نہیں بنانا. یہی وجہ ہے کہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ کسی غریب کو جب زکوٰۃ دی جائے تو اتنی نہ دی جائے کہ جس کی وجہ سے وہ شخص جو ہے وہ خود جو ہے صاحب نصاب ہو جائے، یعنی وہ زکوٰۃ دینے والوں کی کیٹیگری میں آ جائے. www.darsequran.com